بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا جو سبق ہوگا وہ ہوگا حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کا طریقہ۔ کوئی بھی کلمہ ہوتا ہے، اس کلمے کے اندر جو مادے کے حروف ہوتے ہیں وہ حروف اصلیہ ہوتے ہیں، اور جو ان کے علاوہ ہوتے ہیں وہ حروف زائدہ ہوتے ہیں، یعنی ایکسٹرا حروف ہوتے ہیں۔ تو حروف اصلیہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کلمے کے اندر یہ حرف اصلی ہیں اور اس کے علاوہ یہ زائد حروف ہیں؟ تو اس حوالے سے صرفیوں نے کچھ قوانین ہمیں عطا کیے ہیں کہ اگر ہم ان قوانین کو دیکھیں تو ان سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سے حروف ایک کلمے کے اندر اصلی ہوتے ہیں اور کون سے حروف کلمے میں اصلی نہیں ہوتے۔ تو حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کے طریقے کے لیے چند باتیں ہیں، وہ اگر آپ یاد کر لیں گے تو بآسانی آپ کسی بھی کلمے کے اندر حروف اصلیہ کی پہچان کر سکیں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ حروف جو باب کی تمام گردانوں کے اندر پائے جائیں انہیں حروف اصلیہ کہا جاتا ہے۔ باب کی تمام گردانوں کے اندر پائے جائیں یعنی تمام سیغوں کے اندر وہ حروف آئیں۔ جیسے ہمارے پاس یہ باب ہے نا ناسارا، تو ناسارا کی گردان اگر پڑھتے ہیں ہم ناسارا، ناسارا، ناسارو، ناسارت، ناسارتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری گردان کے اندر نون صاد را، نون صاد را، یہ پوری گردان کے اندر جو ہے یہ حروف آئے ہیں۔ اسی طرح ہم اس کے علاوہ اگر کوئی اور اسی باب کی گردان بناتے ہیں، یعنی یہ تو فعل ماضی معروف کی ہم نے گردان بنائی، اگر فعل مضارع کی گردان بنائے تو اس کے اندر بھی یہی حروف ہمیں تمام سیغوں کے اندر نظر آئیں۔ جیسے ینصرو ہے، ینصرو، ینصران، ینصرون، تنصرو، تنصران، ینصرنا، تنصرو، تنصران، تنصرون، تنصرین، تنصران، تنصرنا، انصرو، ننصرو۔ تو پوری گردان کے سیغے کے اندر جو ہے وہ ہمیں نون صاد را، نون صاد را نظر آ رہا ہے۔ تو حروف اصلیہ کی پہچان کے اندر پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو کلمات، جو حروف جو ہے وہ باب کی تمام گردانوں کے اندر پائے جائیں، جو حروف باب کی تمام گردانوں کے اندر پائے جائیں تو وہ حروف اصلیہ ہوتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں جیسے ناصرہ آیا ہے، آگے جو ہے وہ ناصرا آیا ہے، آگے ناصرو آیا ہے، تو نون صاد اور را یہ تمام گردان کے سیغوں کے اندر پایا جا رہا ہے، تو یہ نون صاد را اصلی ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے یہاں پر الف آیا، آگے لکھے تو ناصرو، ناصرو، اب دیکھیں نون صاد را ہے، آگے واو آ گیا ہے، تو اس سے یہ پتا چلے گا کہ نون صاد را اصلی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ زائدہ ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے جو بیان کی کہ وہ حروف جو باب کی تمام گردانوں کے اندر پائے جائیں تو وہ حروف اصلیہ ہوتے ہیں۔ اس میں دوسری بات جو صرفیوں نے بطور میزان ہمیں حروف دیے ہیں کہ اگر ہم اس میزان کے اندر کلمے کو رکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حرف جو ہے وہ اصلی ہے اور اس کے علاوہ جو حروف ہیں وہ اصلیہ نہیں بلکہ زائدہ ہے، ایکسٹرا ہے۔ صرفیوں نے بطور میزان ہمیں 3 حروف دیے ہیں، فا، عین اور لام۔ تو فا، عین اور لام کے مقابل کے اندر جو حرف آئے گا وہ اصلی ہوگا، اور جو حرف فا، عین اور لام کے مقابل میں نہ آئے وہ زائد ہوگا۔ جیسے ہم نے لکھا ہے ناصارا، نیچے ہم نے لکھا فعالا، تو یہ فا کے مقابلے میں نون آ رہا ہے، عین کے مقابلے میں صاد آ رہا ہے، لام کے مقابلے میں را آ رہا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نون صاد را یہ تینوں کے تینوں حرف جو ہے اس کے اصلی ہیں۔ اگر ہم نیچے آئے نا، جیسے ہم نے وہ اگلا سیغہ لکھا تھا ناصارا، تثنیہ کا سیغہ، تو اس کے نیچے اگر ہم لکھیں فعالا، کیا لکھیں گے؟ فعالا۔ اب دیکھیں فا کے مقابلے میں نون آ رہا ہے، عین کے مقابلے میں صاد آ رہا ہے، لام کے مقابلے میں را آ رہا ہے، آگے الف اور یہاں پر بھی الف۔ تو فا، عین اور لام کے مقابل میں جو حرف آئے گا وہ اصلی ہوگا اور جو ان کے علاوہ ہوگا وہ زائد ہوگا۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ نون صاد را یہ اصلی ہے۔ اسی طرح اگر ہم فعل مضارع کی گردان دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھیں ینصرو، ینصرو نظر آ رہا ہے، ینصرو کا وزن ہے یفعلو، تو اس میں بھی فا، عین، لام کے مقابلے میں جو حرف آئے گا وہ اصلی ہوگا اور جو فا، عین، لام کے مقابل میں نہ آئے وہ زائد ہوگا۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فا کے مقابلے میں نون آ رہا ہے، عین کے مقابلے میں صاد آ رہا ہے، لام کے مقابلے میں را آ رہا ہے۔ یا جو ہے یہ فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہیں ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یا زائدہ ہے۔ تو یہ دوسری بات ہے
کہ صرفیوں نے بطور میزان ہمیں فا عین اور لام یہ 3 حروف دیے ہیں کہ یہ 3 حرفوں کے مقابل میں جو حرف کسی کلمے کے اندر آئیں گے وہ اصلی ہوں گے اور جو فا عین اور لام کے مقابل میں نہ آئیں وہ زائد ہوں گے، وہ ایکسٹرا حروف ہوں گے۔ اچھا 2 باتیں ہوں گی اس میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حروف اصلیہ کی پہچان میں کہ اگر ان میں سے کسی ایک حرف کو حذف کر دیا جائے یا سارے حروف کو حذف کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں اصل جو معنی ہے وہ برقرار ہی نہ رہے، اصل معنی کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے۔ یہ تیسری بات ہے۔ دوبارہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ان حروف میں سے کسی ایک حرف کو یا تمام حرف کو ختم کر دیا جائے، ڈیلیٹ کر دیا جائے، تو اصلی جو معنی تھا، مادے کا جو اصلی معنی تھا، اس کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر ہم نون کو حذف کر دیں تو سارا رہ جائے گا، صاد را۔ تو جو معنی تھا ناصرہ کا معنی کیا تھا؟ مدد کرنا یا مدد کی اس ایک مرد نے۔ ناصرہ نصر سے بنا ہے نا، تو نصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا۔ ناصرہ مدد کی اس ایک مرد نے، اگر ہم نون ہٹا دیں تو معنی ہی گیا۔ اسی طرح اگر یہاں پر بھی دیکھیں گے، اگر ہم ان حروف میں سے ایک حرف کو حذف کر دیں، صاد کو حذف کر دیں یا نون کو حذف کر دیں یا را کو حذف کر دیں، تو اصل جو معنی ہے وہی تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ 3 باتیں حروف اصلیہ کی پہچان کے حوالے سے ہیں کہ حروف اصلیہ اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں کسی بھی کلمے کے اندر، تو اس میں پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ وہ حروف جو باب کی تمام گردانوں کے اندر پائے جائیں وہ اصلی ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ فا عین اور لام کے مقابل میں جو حرف آئیں گے وہ اصلی ہوں گے، اور جو فا عین اور لام کے مقابل میں یہاں پر ایک لام بھی آتا ہے، کبھی 2 لام بھی آتے ہیں، جیسے رباعی وغیرہ کے ابواب میں ہوتا ہے۔ تو فا عین اور لام کے مقابل میں جو حروف آئیں گے وہ اصلیہ ہوں گے، اور جو ان کے علاوہ ہوں گے وہ زائدہ ہوں گے۔ اسی طرح تیسری بات یہ تھی کہ اگر ان حروف میں سے کسی حرف کو، جن کو ہم اصلی کہہ رہے ہیں نا، ان حروف میں سے اگر کسی حرف کو ہم حذف کرتے ہیں، گرا دیتے ہیں، تو جو اصلی معنی تھا نا، مادے کا جو اصلی معنی تھا، اس کے اندر ہی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اب ان 3 باتوں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ 3 باتیں حروف اصلیہ کی پہچان کے لیے کافی ہیں۔ جب ہم ان 3 باتوں کو یاد کر لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حروف اصلیہ ہے۔ اور زائدہ میں یہ ہوتا ہے، اس کا الٹ کرتے جائیں تو ہمیں زائدہ کا پتہ چل جائے گا کہ زائدہ وہ حروف ہوتے ہیں جو باب کی تمام گردانوں میں نہ پائے جائیں، باب کی تمام گردانوں میں نہ پائے جائیں۔ جیسے اب یہاں پر تیسرا سیغہ میں لکھ رہا ہوں ناسارو، ناسارو۔ اب دیکھیں اس میں ناسارا نون صاد را پایا جا رہا ہے، یہاں پر نون صاد را اور الف پایا جا رہا ہے، یہاں نون صاد را اور واو پایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ ہم نے دیکھا کہ جو باب کی تمام گردانوں کے سیغوں میں آئیں وہ تو اصلی آئیں، اور جو تمام باب کی تمام گردانوں میں نہ آئیں، تمام سیغوں میں نہ آئیں، وہ زائدہ ہوتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے یہاں پر الف زائدہ ہے، یہاں پر واو زائدہ ہے، یہاں پر یا زائدہ ہے۔ تو زائدہ کی پہچان ایسے ہوگی کہ جو باب کی تمام گردانوں میں جو حروف نہ پائے جائیں، تمام سیغوں میں نہ پائے جائیں، وہ حروف زائدہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسری بات کہ جو فا عین اور لام کے مقابل میں نہ آئے وہ بھی زائدہ ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ زائدہ حرف کو اگر ہٹا دیا جائے تو جو مادے کا اصلی معنی تھا نا وہ برقرار رہتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے یہاں پر ناسارا تھا نا، تثنیہ کا صیغہ، اگر ہم اس کو حذف کر دیتے ہیں تو ناسارا، پھر بھی وہ مادے کا معنی پایا جا رہا ہے، یہ مدد کرنے والا معنی پایا جا رہا ہے۔ اس طرح یہ ناسارو ہے، اگر ہم اس کو حذف کر دیتے ہیں، واو اور الف کو حذف کر دیتے ہیں، تو پھر بھی ایسی صورت کے اندر نون صاد را یہ پایا جا رہا ہے، جی یہ پایا جا رہا ہے۔ تو اس میں بھی اصلی معنی جو ہے وہ موجود ہے، یعنی مدد کرنے کا معنی پایا جا رہا ہے۔ اور ناظرین ڈکشنری دیکھنے کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے۔ ڈکشنری دیکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ جو مادہ کے حروف ہیں نا، یعنی جو اصلی حروف ہے، ان کے اعتبار سے ڈکشنری کو دیکھا جاتا ہے، لغت کو دیکھا جاتا ہے۔ جیسے ناسارا ہے نا، ہمیں پتہ چل گیا کہ نون صاد را یہ اس کے اصلیہ ہیں، تو ایسی صورت میں ہم جب لغت کو کھول لیں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے نون والا باب کھولنا ہے۔ نون کھول لیا، اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ نون صاد کہاں پر آ رہا ہے، وہاں پر پہنچیں گے، پھر وہاں پر پہنچیں گے تو اس کے بعد نون صاد را۔ یہ جب صفحے پر پہنچیں گے تو ہمیں جو ہے وہ ناسارا کے ثلاثی مجرد والا معنی بھی نظر آ جائے گا، ثلاثی مزید فی والا معنی بھی نظر آ جائے گا، دیگر جو ابواب ہیں ان سے بھی اس کا معنی جو ہے وہ ہمیں نظر آ جائے گا۔ تو یہ آج کے سبق کے اندر حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کا طریقہ آپ کے گوش گزار کیا، انتہائی آسان سا طریقہ ہے، آپ اس کو اپنائیے گا، پھر ہمیں بتائیے گا۔